السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ساری پچھلی ویڈیوز دیکھے ہوں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19، میم ساکن کے قاعدے، میم ساکن کا اظہار۔ میم ساکن اسے کہتے ہیں جس میم کے اوپر سکون یعنی جزم ہوتا ہے۔ جیسے یہ میم ہے اور میم کے اوپر یہ جزم لگا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ میم ساکن ہے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر گننے کے جلدی پڑھیں گے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد جیسے یہ میم ہے اور میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ آگے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ یہ تا ہے، تو اب یہاں پہ میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی اس میں غنہ نہیں کریں گے، بغیر غننے کے جلدی ادا کریں گے، اور اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ جیسے علم ترا ہم فیہا، ٹھیک ہے؟ تو اگر علم یعنی میم ساکن کے بعد یہاں پہ با ہوتا یا میم ہوتا تو پھر غنہ اور اخفا کرتے، بٹ یہاں پہ میم ساکن کے بعد نہ ہی با ہے اور نہ ہی میم ہے، جس کی وجہ سے میم کو صرف ظاہر کر کے پڑھیں گے، اسی کو اظہار شفوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اظہار شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد جب میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو وہاں پہ اظہار کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم فیہا، اسی طریقے سے ہم فیہا۔ اب بورڈ میں بھی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے، دیکھیے علم تر ہم فیہا لکم دینکم علم نجعل لم یلبسوا ام لم تنذرہم، تو ام لم ایسا نہیں، ام لم تنذرہم، تو مجھے امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے بات کر لیتے ہیں میم ساکن کا اخفا۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو میم ساکن کو غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ تو میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو وہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی اخفاء شفوی ہوگا۔ اب وہ کیسے؟ ربہم بہم، تو یہاں پہ میم ساکن کے بعد یہ آگے والا جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ یہ با ہے، جس کی وجہ سے اب یہاں پہ اخفا کریں گے، یعنی کیسے پڑھیں گے؟ ربہم بہم، کیونکہ آگے میم ساکن کے با ہے۔ بورڈ میں دیکھ لیجئے، ربہم بہم واثقکم بہ فبشرہم بعذاب ترمیہم بحجارۃ، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ میم ساکن کا اخفا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میم ساکن کا ادغام، میم ساکن کے بعد میم آئے تو پہلی میم کو دوسری میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ جیسے الیکم مرسلون لہم ما یشاءون، تو یہاں پہ کیا ہے؟ الیکم، یعنی یہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد آگے ایک اور میم ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو پہلی میم کو دوسری میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، کیا بولیں گے؟ الیکم مرسلون، الیکم مرسلون۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں آپ سیکھ لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو بعد میں کنفیوژن نہ ہو۔ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہوگا تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ اور اخفا نہیں کریں گے، اور میم ساکن کے بعد اگر میم اور با ہے تو پھر وہاں پہ اخفا اور غنہ کریں گے، جب میم ساکن کے بعد میم اور با آئیں گے تو دوستو آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کو اس وقت تک انشاءاللہ تعالی میری کوشش یہ رہے گی کہ آپ کو بہترین قرآن پڑھنے والا ہم بنا سکیں۔ تو چلیے ہم نیکسٹ پیج کھول لیتے ہیں۔ چلیے ما لہم من محیص فہم معرضون، تو میم ساکن کے بعد پھر سے میم ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ اور اخفا کریں گے۔ چلیے تختی نمبر 20، وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کرنا یعنی رکنا، کہاں پہ رکنا چاہیے کہاں پہ نہیں رکنا چاہیے، وقف کا جو قاعدہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔
تو چلیے زبر زیر پیش دو زیر الٹا پیش اور کھڑا زیر والے حرف کو ساکن کر کے وقف کریں گے. سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ جیسے یہاں پہ لکھا ہے خلق، خلق، یہ دیکھیے خلق. تو اب اس کو وقف جب یہاں پہ کریں گے یعنی جب رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ خلق، یعنی اس کو ساکن کر دیں گے. من ربک، تو اب رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ من ربک. اور جب آگے والے حرف سے ملاتے ہیں یعنی سانس بیچ میں نہیں توڑتے ہیں تو اب یہاں پہ من ربک پھر وہ زبر پڑھا جائے گا. بٹ اگر آپ رک جاتے ہیں تو پھر اس کو ساکن کر دیں گے، یعنی ایسے لکھا ہوا ہے پھر اس کو ایسے پڑھیں گے من ربک. بالقلم، بالقلم. ترجع الامور، ترجع الامور. مشہود، آگے آیت مشہود. مرقوم، آگے آیت مرقوم. طعامہ، آگے آیت طعامہ. سبحانہ، آگے آیت سبحانہ. تو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہیں. چلیے اور بھی وقف کے قاعدے ہم سمجھ لیتے ہیں. وقف میں دو زبر کو الف مدہ سے اور گول تا کو ہائے ساکنہ سے یعنی ہا سے بدل کر پڑھیں. اب یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اعمالن. تو اب اسے کیسے؟ جب یہاں پہ رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اعمالا. عذرن، آگے آیت عذرا. حسنن، آگے آیت حسنا. سببن، آگے آیت سببا. الآخرۃ، آگے آیت الآخرہ. ناظرۃ، آگے آیت ناظرہ. مقصدۃ، آگے آیت مقصدہ. تو یہ جو تا ہے نا، گول تا جو ہوتا ہے، جو اس طریقے کا تا ہوتا ہے اسے بدل دیتے ہیں ہا سے، یعنی وہ پھر رکنے کی حالت میں مقصدہ پڑھا جائے گا. اور جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں یعنی وہاں پہ رکتے نہیں ہیں تو پھر مقصدۃ ہی پڑھا جائے گا. باقی آگے دیکھیے خاشعۃ، آگے آیت خاشعہ. اب آگے بات کرتے ہیں. کھڑا زبر اور سکون اپنی حالت پر پڑھے جائیں گے. سمجھ لیجئے اگر کسی حرف پر کھڑا زبر ہے تو پھر وہ گرتے نہیں ہیں. اب یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یرضا. تو اب جیسا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا. آیت ہے پھر بھی یرضا پڑھا جائے گا. اگر آپ آگے سے ملا کے پڑھ رہے ہیں تب بھی کھڑا زبر نہیں گرے گا. فسوا، فانذر. اب یہ ساکن ہے پہلے ہی سے، تو پہلے سے ساکن ہے اس لیے وہ اس میں تو کچھ گرنے کا سوال ہی نہیں ہے. فکبر، فانصب، تنہر. یہ چیز آپ کو سمجھنا ہے. اب میں اس کو کلیئر کر کے آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں. دیکھیے یہ اعمالن سے اعمالہ، عذرن سے عذرا پڑھا جائے گا. یعنی جب آپ وقف کرتے ہیں یعنی رکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. اب یرضا یعنی یہ جو کھڑا زبر ہے یہ نہیں گرتا ہے. جب آپ رکتے ہیں یا نہیں رکتے ہیں تب بھی یہ کھڑا زبر گرتا نہیں. فسوا جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی ادا کیا جائے گا. چلیے تختی نمبر 21 حروف مقطعات. نیچے دی گئے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے. جیسے الف لام میم کو الف لام میم. حروف مقطعات جیسے زیادہ تر یہ حرف آتے ہیں جیسے کوئی سورت شروع ہوتی ہے وہاں پہ آتے ہیں. تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم، الف لام میم را. تو را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر کو صرف اتنا ہی کھینچیں گے. الف لام میم اس پہ مد ہے اس لیے ان کو زیادہ کھینچیں گے. الف کو نہیں کھینچیں گے، لام اور میم کو کھینچیں گے. الف لام را حامیم، حامیم عین سین قاف یاسین. الف لام میم صاد طه قاف طاسین طاسیم میم کاف ہا یا عین صاد. تو یہ چیزیں کیسے پڑھی جائیں گی؟ یعنی کہ الف
को नहीं खींचेंगे, लाम को खींचेंगे, मीम को खींचेंगे। अलिफ को नहीं खींचेंगे, लाम को खींचेंगे, मीम को खींचेंगे और रा को एक अलिफ के बराबर यानी खड़ा ज़बर जितना खींचा जाता है उतना ही खींचेंगे। कुरान करीम चूँकि अरबी ज़ुबान में है और हर शख्स अरबी ज़ुबान नहीं जानता, इसलिए कुरान करीम में जगह जगह पर कुछ अलामात या निशानियाँ दी गई हैं जिनकी मदद से पढ़ने वाला सही जगह रुक सके और माने में कोई ख़राबी ना हो, जिनकी तफसील ये है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आयत से आयत होती है यानी वक्फ़ करने की जो जगह होती हैं, जो स्टॉप होता है, तो वहाँ एक आयत से एक आयत तक, जैसे कुछ लोग अरबी ज़ुबान नहीं जानते हैं तो एक आयत से एक आयत तक अल्लाह ताला कुछ बात कह रहे होते हैं और वो बात एक आयत से एक आयत तक पूरी होती है। जैसे नमाज को कायम करो, अब अगर थोड़ा सा पढ़ के हम रुक जाएंगे तो नमाज बस, अब कायम करो अलग हो जाएगा। तो एक साथ जब हम मिला के पढ़ेंगे तो एक बात पूरी होती है यानी नमाज को कायम करो। तो इसी तरीके से हमें वक्फ़ यानी एक आयत से एक आयत पर रुकना चाहिए और बीच में अगर सांस टूट जाती है तो फिर पीछे से मिला के पढ़ना चाहिए ताकि जो पूरी बात है वो पूरी बात क्लियर हो वहाँ तक। तो उसके लिए कुछ निशानियाँ दी जाती हैं कि कहाँ पे हमें रुकना चाहिए, कहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। मीम ऐसा एक आयत होती है, ऐसी मीम ये वो अलामत है जहाँ ज़रूर ठहरना चाहिए, वहाँ पे मीम पे जो होता है वहाँ पे ज़रूर रुकना चाहिए। तो जीम, छोटे छोटे से तो और जीम आते हैं जब वक्फ़ करते हैं ना, कुरान पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे रुकने के लिए तो भी होता है, जीम भी होता है। तो वहाँ पे क्या है, ये वो अलामात हैं जहाँ ठहरना चाहिए, यहाँ पे भी रुकना चाहिए। वक्फ़ ताम और वक्फ़ जायज़ इसे कहते हैं। लाम अलिफ, जैसे एक छोटा सा लाम अलिफ होता है, ये वो अलामत है जहाँ ना ठहरना चाहिए। ठीक है, ज़ा, सला, सौद, क़ाफ, क़फ़, ये वो अलामात हैं जहाँ ना ठहरना बेहतर है, जहाँ ना ठहरना बेहतर है। देख लीजिए करीब से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ठहरना चाहिए ज़रूर, यहाँ पे तौजीम पे जहाँ ठहरना चाहिए। लाम अलिफ ये वो अलामत है जहाँ ना ठहरना चाहिए। लाम अलिफ का मतलब क्या होता है, ला माने नहीं, यानी यहाँ पे नहीं रुकें। ज़ा, सला, सौद, क़ाफ, क़फ़, यानी ऐसी भी छोटी छोटी यानी अलामतें होती हैं, वक्फ़ करने की जगह होती हैं। तो ये वो अलामत हैं जहाँ ना ठहरना बेहतर है, वहाँ ठहरना नहीं है, बेहतर है कि आप ना ठहरें, आगे मिला के पढ़ें उसको, और रुक भी सकते हैं। सक्ता, वक्फ़ा, ये वो अलामत हैं जहाँ ठहरना तो है लेकिन सांस नहीं तोड़ी जाती। जैसे सक्ता होता है, जैसे मैं मिसाल दे देता हूँ, जैसे अम्मा पारा में है कल्ला बल रौना, तो बल रौना, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सांस नहीं तोड़ी जाती है। सक्ता में कम और वक्फ़ा में ज़्यादा ठहरते हैं, सक्ता में कम रुकते हैं और वक्फ़ा में ज़्यादा ठहरते हैं। अब जैसे गोल निशान होता है, ये आयत के ख़त्म होने की अलामत है, जो गोल निशान होता है जैसे ये, तो यहाँ पे क्या है, ये आयत के ख़त्म होने की अलामत होती है। तो अब ज़्यादातर लोग माने तो समझते नहीं हैं, माने तो उनको पता नहीं है, अरबी ज़ुबान नहीं जानते हैं, तो आयत पर रुकेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। इसीलिए ऐसी जगहों पर आयत लगाई गई हैं जहाँ पे अल्लाह ताला का कलाम यानी बातें पूरी होती हैं, फिर वहाँ से एक नई बात शुरू होती है, फिर उसके आगे की बात शुरू होती है, यानी जो वक्फ़ होते हैं, यानी जो रुकने की जगह होती है, तो वहीं पर रुकें जहाँ पे अलामात दी गई हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, मैंने जो आपको पिछले वीडियो दिए हैं उनको भी ज़रूर देखिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, दूसरों लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि आपको भी अज्र और सवाब मिले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।